أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم صدق الله العظيم. میرے محترم مکرم اساتذہ میرے محترم ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ میری آج کی تقریر کا موضوع استغفار اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں اپنے نیک بندوں کی ایک خاصیت بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نیک بندے جب ان سے کوئی کوئی دوسرا کام سرزد ہو جائے بہت علام انفسہم یا اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بس استغفار کی ضروری اور اپنے رب سے بخشش طلب کرتے ہیں. بخشش کی ایک اور کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی فضیلت پر بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت علیہ السلام سے کہ اے نبی سے فرما دیجیے کہ اگر یہ مجھ سے استغفار کریں گے تو میں انہیں 5 انعامات سے نوازوں گا. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نمبر 1 پر اس کی مغفرت کر دی جائے گی. نمبر 2 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. ان پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرماؤں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اور نمبر 3 انہیں مال کی فراوانی دی جائے گی. نمبر 4 وبنین اور انہیں اولاد میں بیٹے عطا کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. نمبر 5 ان کے لیے میں باغات سادہ کر دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور ان کے لیے نہریں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. میرے بھائیو دوستو نبی تو معصوم اور خطا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رب سے استغفار اتنی استغفار کر رہا ہے تو ہم تو پھر خطا کر ہیں خطا بھی ہوتے ہیں تو اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا مجھے اس شخص پر حیرت ہے جو شخص مغفرت کے باوجود ہلاکت طرف جائے. لوگوں نے عرض کی ہے میرے مفید ہلاکت کیا ہے نجات کیا ہے تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نجات مغفرت ہے استغفار ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ کسی ایسے شخص کو استغفار نہیں سکھاتا جس کے مقدر جس کی تقدیر میں عذاب ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی استغفار کی طلب دعائیں سکھائی ہیں. تو ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو. میری آگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.